کر باز، جس کو عقاب کہتے ہیں، ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی کہتے ہیں، اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی، اس کے پنجے ناکام ہو جاتے ہیں، وہ اڑ کے شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پتہ ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جوانوں کے لیے عبرت ہے۔ اقبال بڑا مفکر تھا قوم کا، بڑا درد تھا اس کے دل میں قوم کا، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ کیا فکر دیے قوم کو، وہ کہا کہ عقاب کرتا کیا ہے؟ چونچ ٹیڑھی ہو جائے، ناخن ناکام ہو جائے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ پھر بچا کچا کھانے لگتا ہے، نہیں، پھر وہ کسی اونچے پہاڑ پہ، چٹان پہ چلا جاتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن کسی کا بچا کچا نہیں کھاؤں گا۔ پرندہ یہ کرتا ہے، پرندہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، بھیک مانگنے والوں، کبھی سسرال سے بھیک مانگنے والوں، کبھی بھائیوں سے بھیک مانگنے والوں، کبھی بہنوں سے بھیک مانگنے والوں۔ اسلام مانگنے والوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام دینے والوں کا مذہب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، اگر بہتر بننا ہے تو یوں نہ کرو، یوں کیا کرو، اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقاب کرتا کیا ہے؟ عقاب کرتا یہ ہے، اگر حلال کمانے کے لیے چنے بیچنا پڑے تو بھی شرم نہ کرو، حلال کمانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ کیلا بیچنا پڑے تو بھی شرم نہ کرو، حلال کمانے کے لیے گڈھا کھودنا پڑے تو بھی شرم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ رکامے رہو گے، غریب رہو گے، غریب رہو گے، ایمان کا سودا نہ کر بیٹھو۔ اس لیے مالدار بنو حلال ذریعے سے، مضبوط بنو، کیپیبل بنو، بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے والے بنو۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ تو وہ کرتا کیا؟ اونچی چٹان پر سب سے جو اس کی نظر میں ہوتی جاتا ہے اڑتے، اور اڑتے جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بچا کچا کھانے کی بجائے اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، پتھر پہ پٹک پٹک کر اپنی چونچ توڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد چونچ توڑنے سے پہلے وہ اپنے پنجوں کو توڑ دیتا ہے، ناخنوں کو توڑ دیتا ہے۔ نہیں، میں نے مر جانا ہے لیکن حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا، میں نے بے غیرت نہیں ہونا ہے۔ ایک پرندے کی غیرت یہ ہے۔ اشرف المخلوقات تیری غیرت کہاں گئی؟ تو سسرال سے کہتا ہے کہ منگنی پہ مجھے سونے کی انگوٹھی چاہیے، اس سے پہلے تو نے مر جانا تھا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، خاندیش والوں مشرکانہ رسومات میں ڈوب گئے اور شرم کرو۔ پہلے بات تو مانگنا ہی حرام تھا، اور پھر سونا مانگنا کب جائز ہو سکتا تھا؟ اسی کی گھر سے بیٹی لاؤں گا جہاں جہیز زیادہ ملے، تو تیرے بازو کس کام کے؟ تیرے بازو کس کام کے؟ مرد مجاہد تیرے بازو کس کام کے ہے؟ مومن کسی پہ بوجھ نہیں بنتا، بوجھ اٹھانے والا بنتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص رات و دن مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ فاروق اعظم نے اس سے، وہ تو عمر ابن خطاب تھے، جلدی سے کسی سے کیا متاثر ہو سکتے تھے، انہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا تھا۔ فرمایا تو مسجد میں رات دن پڑا رہتا ہے، اگر تبلیغی جماعت سے منسلک یا ان سے متاثر کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھا ہو تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دقیانوسیت تبلیغی جماعت کی پھیلائی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کرو اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھو اور کہو کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ ہی دے گا۔ یہ فقیروں کی فکر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فکر یہ دی ہے، پہلے بازار میں جا کے کھڑا ہو اور پھر کہے اللہ دے گا، تو اللہ تجھے کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھڑا تو ہو۔ یہ زنانہ فکر تبلیغی جماعت کی دی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ جماعت مومنوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ جماعت یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہے۔ چلاتا کوئی ہو، بنایا جس نے ہے اس پر ہماری نگاہ ہے، ورنہ جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا تھا وہ کبھی شام کے بازار میں نظر آیا، وہ کبھی یمن کے بازار میں نظر آیا، وہ کبھی مصر کے بازار میں نظر آیا، وہ کبھی مالابار کے بازار میں نظر آیا۔ مال بیچتا گیا، صداقت سے لوگوں کو ایمان کی دولت عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
کوئی جا کے یہ نہ کہے کہ آج امین القادری تبلیغی جماعت میں بڑے غصے میں غصے میں نہیں ہوں، حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں۔ یہ ہمیں مفلوج کرنے کے لیے اس طریقے کی تحریکیں قائم کی گئی ہے۔ الحمدللہ ان میں اور سنی دعوت اسلامی میں اہل سنت کی تنظیموں میں فرق یہ ہے کہ ہم صرف دعا والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ دعا سے پہلے ہم تدبیر کرنے والے لوگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ ہمارے امام نے تو پورا رسالہ لکھا، تدبیر فلاح نجات و اصلاح، اور بتایا کہ تدبیر کیا چیز ہے۔ تو وہ اپنے پنجوں کے ناخن توڑ دیتا ہے، چونچ توڑ دیتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا مر جاؤں گا، لیکن بچا کچھ ہے پر تو گزارا نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا توکل، اس کی غیرت، اس کی حمیت جو قدرت ہی نے پیدا کی ہے، قدرت یہ کرتی ہے کہ پھر صرف 4 مہینے کے اندر اس کو دوبارہ سے چونچ عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ، دوبارہ ناخن عطا کرتی ہے۔ جب چونچ اور ناخن اس کو مل جاتے ہیں تو اس کے پر بھی اڑتے اڑتے 30-35 سال میں موٹے ہو جاتے، اڑنے کے قابل نہیں رہتے، پھر وہ اس نئی چونچ سے سارے پر اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس رزق سے موت اچھی ہے جس میں اڑنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہم رزق تو چھوڑ سکتے ہیں، بلند پروازی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ یقین ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے جب تک زندہ رہیں گے وہ روزی ضرور عطا کرے، انشاءاللہ ضرور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پرواز تو کوئی سیکھے۔ اللہ اکبر، تو وہ چونچ توڑتا ہے، پنجے کے ناخن توڑ دیتا، اللہ نئے 3 مہینے میں عطا کرتا ہے، پھر وہ بال اور پر بھی اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف 30 دن میں اس کو نئے بالوں پر عطا کرتا ہے، اور پھر وہ اڑتا ہے اور نئی زندگی کے ساتھ جیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اے جوان، اگر تجھ پر بھی ایسا وقت آئے مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے، مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ ٹیپو سلطان کا ایک قول بہت مشہور کر کے بیان کرتے ہیں۔ میں پرسوں میسور میں تھا، میں نے میسور والوں سے یہی کہا، سیاسی سٹیج سے یہ قول سنا ہے، ذرا مذہبی سٹیج سے بھی سنو۔ سیاسی لیڈروں نے بہت کہا کہ ٹیپو سلطان فتح علی کہتے تھے کہ گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں نے کہا کیا سمجھے آپ، کیا سمجھے؟ ٹیپو فتح علی صوفیوں کا غلام تھا، ٹیپو سلطان غوث العظم دستگیر کا غلام تھا۔ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس نے اپنی تلوار پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیان للہ لکھ رکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی کی دعا سے پیدا ہوا، ولیوں کے قدموں سے وابستہ رہا، اور ساری زندگی ولیوں کی جو ہے وہ بارگاہ میں جبی سائی کرتا رہا۔ سلطان ٹیپو فتح علی نے کہا تھا گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو میں نے کہا سیاسی سٹیج پر تو بڑی تالیاں پیٹی، اس پر اس کا مطلب بھی کبھی سمجھے؟ وہ بیچارے سیاسی لیڈر جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں وہ کیا بتائیں گے اس کا مطلب جو صوفیوں کے غلام نے بیان کیا۔ سنو، شیر کی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ سینہ تان کے چل اور لوگوں کو جو ہے وہ غرور اور تکبر سے مرعوب کر دے، نہیں۔ شیر کی خصوصیت یہ ہے کہ شیر کی غذا جو اللہ نے مقرر کی ہے، شیر اس غذا کو چھوڑ کر دوسری غذا کبھی نہیں کھاتا۔ یہ شیر کی فطرت ہے، خصوصیت ہے۔ شیر بھوکا مر جائے گا مگر کبھی گھاس نہیں کھائے گا۔ ہم نے میسور والوں سے کہا میسور والوں سنو، جب شیر کو پتا ہے کہ میری غذا گوشت ہے گھاس نہیں ہے تو وہ مر جاتا ہے مگر گھاس نہیں کھاتا۔ یہ شیر کی فطرت ہے۔ ویسے ہی شراب پینا یہ مومن کی غذا نہیں ہے، مومن کی غذا تو آب زمزم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شراب تو کافروں کے لیے ہے، شراب تو عیسائیوں کے لیے ہے، شراب تو یہودیوں کے لیے ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے لیے شراب نہیں ہے۔ تو جیسے شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا ویسے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام پیاسا
سبحان اللہ. یہ شیر اس کو کہتے ہیں. شیر اس کو کہتے ہیں. ہم تو جو منہ میں آیا، جو ہاتھ میں آیا منہ میں ڈالا. کبھی شراب، کبھی شباب. اللہ اکبر. پھر شیر کی فطرت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شیر کبھی کسی کی نقل نہیں کرتا. آپ سوچیں گے آج آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ میں یہی بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ میرے پیر غوث العظم دستگیر کی چوکھٹ کا کتا شیروں کو خطرے میں نہیں لاتا. میرے امام نے کہا کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پہرا. سبحان اللہ. شیر کی دوسری خصوصیت یہ ہے، جوان بڑے شیر بنتے ہو نا، شیر کسی کی نقل نہیں کرتا. لوگ اس کی نقل کرتے ہیں، گرانے میں اس کی نقل کرتے ہیں، چلنے میں اس کی نقل. شیر نقل کسی کی نہیں کرتا. بتایا جا رہا ہے شیر کی ایک دن کی زندگی، مطلب تم کسی کی نقل نہ کرو، ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہاری نقل کریں. تم تو چلنے میں ہیروں کی طرح نقل کر رہے ہو، یہ گیدڑ کا طریقہ ہے، شیر کا طریقہ نہیں. کمر مٹکا کر چل رہے ہو، ہیرو نے بالی پہنا تم نے بھی پہن لیا، ہیرو نے پھٹی پینٹ پہنی تم نے بھی پہن لیا، ہیرو نے کوئی ڈائلاگ کا تم نے بھی کہہ دیا، ہیرو نے اگرچہ کفریہ کلمہ کہہ دیا وہ تم نے بھی کہہ دیا. یہ حال ہے نقل کا. نقال مت بنو، شیر کی ایک دن کی زندگی جیو. یعنی شیر کسی کی نقل نہیں کرتا، سب اس کی نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اے مرد مومن تو کسی کی نقل نہ کر، اس لیے کہ تیرے لیے اگر آئیڈیل بنا کے کسی کو بھیجا تو فلمی اداکار کو نہیں، سیریل کے اداکار کو نہیں، کرکٹر کو نہیں. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم اگر نقل کرنا چاہتے ہو تو محبوب خدا کی نقل کرو، جس کے لیے کہا گیا ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نقل کرنے جو اصل ہے وہ نقل کیسے کریں؟ مثال بری لگے تو معاف کرنا، میرے بڑے بوڑھے میرے علماء معاف کریں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھو جو اصلی عورت ہوگی اس کو بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اصلی مرد ہوگا اس کو بھی بننے کی ضرورت نہیں. بنتا کون ہے؟ نہ جو ہی میں ہوتا ہے نہ وہ شی میں ہوتا ہے. سارا میک اپ تو اس نے کرنا ہوتا ہے. عورتوں سے زیادہ وہ مٹکے، عورتوں سے زیادہ میک اپ وہ کرے، عورتوں سے زیادہ لچک پچک اس میں ہو، عورتوں سے زیادہ لپک جپک اس میں ہو. حالانکہ کیوں؟ اس لیے کہ ہے نہیں، اس لیے کسی کی نقل کر رہا ہے. نقل کو نقل کی ضرورت ہے، بلکہ نقل کو نقل کی ضرورت ہے. اصلی کو نقل کی ضرورت نہیں ہے. تم اصلی ہو، اصلی مومن و مومن تمہارے سروں پر یا ایھا الذین آمنو کا خطاب تمہارے سروں پر ہے. اللہ اکبر. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تمہارے سروں پر ہے، خیر امم کا تاج تمہارے سروں پر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا تاج تمہارے سروں پر ہے، اس نبی کی غلامی اور امتی کا تاج تمہارے سروں پر ہے. جس نبی کے امتی بننے کی دعا 17 انبیاء کرتے نظر آئے، جن میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی بھی ہے، لیکن قدرت نے کہا موسیٰ تمہارا دور اس کے دور سے پہلے ہے، تمہارا دور محبوب کے دور سے پہلے ہے. اس لیے جو تم نے دعا کی کہ ان کا امتی، وہ دعا کر کے امتی بننا چاہتے ہیں. ان کے صدقے میں اللہ نے بغیر دعا کے ہمیں امتی